بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ فیس بک پر یوٹیوب پر. ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اعجاز کرمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام جی. سر, پاکستان کی موجودہ صورتحال جو ہے اس وقت 6 ججز جو ہیں وہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے. آپ ایک سینئر قانون دان ہیں تو اور پنجاب بار کے ممبر بھی ہیں, تو کیا کہیں گے؟ جی, اس بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ججز نے خط لکھا ہے تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اگر اس قسم کا رویہ اپنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو بہت ہی غلط ہے. اور سپریم کورٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری کرا کے جو بھی ذمہ داران ہیں اس میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, تاکہ قانون اور انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا انتہائی ضرورت ہے. عدالتوں پر کسی قسم کا پریشر قابل برداشت نہیں ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. سر, ضلع کوٹہ تو بن گئے جی, تو انتظامی جو امور ہیں کہاں تک آپ سیٹسفائی ہیں, اور کیا یہاں ڈپٹی کمشنر ایس پی صاحب جو ہیں ابھی تک نہیں بیٹھتے ہیں؟ جی, جہاں تک ضلع کوٹہ کی بات ہے, ضلع کوٹہ میں فنکشنل ہو گیا تھا. ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او صاحب تعینات ہو گئے تھے اور باقی ڈسٹرکٹ جج صاحب کی تعیناتی باقی تھی. اس دوران اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی, صوبائی اسمبلی. تو نگران سیٹ اپ آنے کے بعد یہ کام کو سلو ہو گیا. ڈی پی او صاحب کی سیٹ ختم کر کے کوٹہ 2 کا ڈی پی او کا ورک جو ہے نا ڈی پی او مظفر گڑھ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے, جبکہ ڈپٹی کمشنر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں نے اپنی کوشش کی ہوئی ہے کہ ہائی کورٹ سیشن جج کے ذریعے ہائی کورٹ تک کہ فوری طور پہ کوٹہ 2 میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی تعیناتی کی جائے. آئی تھنک سو ہماری جو ڈسٹرکٹ جج کی تعیناتی کی فائل ہے اس وقت سیکشن آفیسر جوڈیشل 2 کے پاس پڑی ہے, تو فارمل اس کی ہونی ہے اپروول صوبائی کیبنٹ سے. تو حکومت جو ہے نا, یہ آج کل حکومت اپنی بے چینیوں میں پریشان ہے اور کہیں ورکنگ نہیں ہو رہی. تو یہ 5 منٹ کا کام ہے, اگر صوبائی کیبنٹ اس کی اپروول دے دے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب آ جائے گا. باقی میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے ہیڈز ہیں تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کو فوری طور پر تعینات کیا جائے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اپریل تک ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب آ جائیں گے. جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ فنکشنل ہو جائیں گے. پھر آنا پڑ جائے گا ان کو کوٹہ 2 میں فنکشنل. سر, یہ ہاؤس ہے ماشاء اللہ آپ کا کچہری کا کوٹہ 2 کا. جی, ڈسٹرکٹ کورٹس یہاں پر کتنے لوگ ہیں یہاں پر, اور نیو کتنے ہیں, اور ان کے ساتھ سہولیات کیا ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ جی, جہاں تک کوٹہ 2 بار سیشن کی بات ہے تو پہلے یہ ہماری بار 500 سے تجاوز کر گئی تھی. تو اس کے بعد نئی ایک تحصیل ہماری بنی چوک سروش شہید, اس کی بار بھی میں نے رجسٹر کروائی ہے. تو 115 قریب لوگ وہاں چلے گئے تھے. پھر اس میں کوٹہ 2 میں اب مزید نائب وکلاء آ رہے ہیں. یہ جو تعداد ہے نائب وکلاء کی, ہر ہفتے مہینے کوئی نہ کوئی وکیل صاحب لائسنس لے کے کوٹہ 2 میں آ رہے ہیں. تو ابھی ہماری تعداد نیئر اباؤٹ 500 کے قریب پہنچ چکی ہے. یہاں میں چیمبرز کے لیے 28 کا رقبہ دیا گیا تھا, جو کہ الاٹمنٹ ہم نے خود کی ہے. کچھ چیمبر ابھی الاٹ ہونے ہیں, تو اس کے لیے بھی مزید ہم اس کی ٹرائی کریں گے. کوٹہ 2 میں ہمارے پاس ایک بار روم ہے, بٹ وہ تحصیل کے حساب سے ہے. اب ڈسٹرکٹ بار روم کے لیے ہم نے کوشش کی ہوئی ہے, فنڈنگ انشاءاللہ اس بجٹ میں اپروو ہو جائے گی, جو کہ چیف جسٹس صاحب کریں گے. اور جی, سیاست دانوں کو کیا مشورہ دیں گے جو موجودہ صورتحال ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کوئی ایسے پہلے بردباری تھی, کوئی بڑے لوگ تھے, کوئی اکابرین تھے جو مل بیٹھ کے معاملات کو طے کر دیتے, جیسے کہ نواب نصر اللہ صاحب, کمیٹیاں بنی اور ایک دوسرے کا من منا تھا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل کے جو سیاستدان ہیں ان کے بارے میں میرے تو یہ رہا ہے کہ میں ان سے سیٹسفائی نہیں ہوں. یہ اپنی گیم کے چکر میں رہتے ہیں, عوام کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. آج ہی میں نے صبح دیکھا ہے کہ پیٹرول کے ڈیزل ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں. جب ان چیزوں کے پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھتے ہیں تو وہ ساری جو ہے نا چیزوں کو افیکٹ کرتے ہیں. ضرورت زندگی تو جو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ عوام کی فکر ہی نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو تو اپنی مراد کا چکر ہے. میں تو اس جمہوری نظام سے بھی میں اکتایا بیٹھا ہوں کہ اتنی بڑی ایک ہیوی ٹیم آ جاتی ہے منسٹرز کی, وفاق کے, صوبوں کے, پھر ان کی مراد, ان کے اسپیشل اسسٹنٹ, یہ خام کا گورنمنٹ پہ بوجھ ہے. تو اس کو منیمائز کر کے کوئی تھوڑی منسٹریاں دی جائیں اور تھوڑے لوگ ہوں تاکہ خرچے کم ہوں. پھر ہماری حکومت جو ہے نا جشن مناتی ہے کہ IMF سے قرضہ لینا. قرضہ ہے کہ اٹس صرف لعنت ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب کو کوئی قرضہ کہیں سے نہیں لینا چاہیے. IMF کو خیر بات کہہ جانا چاہیے. جو ہمارے وسائل ہیں انہی وسائل کے اندر رہ کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, اپنے ملک کو چلا سکتے ہیں. یہ قرضے لیتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے, یہ قرضے لیتے ہیں اپنی بیگمات کے گاڑیوں کے لیے, یہ قرضے لیتے ہیں مفت ٹیلی فون اور بجلی اور گیس استعمال کرنے کے لیے.
تو یہ پاکستان کو برباد کرنے میں ان پارلیمنٹیرین کا ہاتھ ہے، اور ان کو بلکہ ان پہ پابندی ہونی چاہیے. IMF سے تعلق ختم کر کے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو ہے نا سارا کام کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عنایت کی ہے پاکستان میں. پاکستان کے پاس معدنیات ہیں، بہت ہیں. پاکستان کے پاس دریا ہیں، پاکستان کے پاس پہاڑ ہیں، پاکستان کے پاس میدانی علاقہ ہے، پاکستان کے پاس باغات ہیں. اللہ تعالیٰ نے عنایت کرتے ہوئے کمی نہیں کی، ہمارے پارلیمنٹیرین نے اس کو لوٹتے ہوئے کمی نہیں کی. 75% ریونیو ہمارا جنوبی پنجاب دیتا ہے ایگریکلچر کی صورت میں. تو جی بتائیں آپ. جی وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سارا پر پہ چلا جاتا ہے. جنوبی پنجاب کے سیاستدان انتہائی نالائق ہیں. یہ صرف تحصیلدار اور تھانے دار کے تبادلے تک رہتے ہیں، باقی جنوبی پنجاب کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، میرا مطالبہ ہے، میں پنجاب بار کونسل میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کو فوری طور پر جو بھی اس کا نام دیا جائے، اس کو صوبہ ڈکلیئر کیا جائے، اس کو سرکستان کیا جائے، جو اس کو جنوبی پنجاب کا نام دیا جائے فوری طور پہ، تاکہ ہم لاہور کی غلامی سے بچ چکے ہیں. تخت لاہور سے ہم اکتا چکے ہیں اور تھک چکے ہیں. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، آفیشلز جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو ادارے ہیں، مطلب پولیس ہے، بابڈا ہے، لیسکو ہے، سوئی گیس ہے، یہ اتنی ساری مراد وصول کرتے ہیں اور قوم جو ہے غربت کی زندگی کی لکیر سے نیچے گزار رہی زندگی. جی بڑا ظلم ہے. یہ جن محکموں کا نام آپ نے لیا سارے کرپٹ ہیں. بجلی مفت ہے. ہاں، ان کو مراد بہت زیادہ ہیں. ان کی بجلی فری ہے، ان کو ٹیکسز فری ہیں، اور ریلوے والوں کو جو ہے نا سفر فری ہے. یہ اب ریلوے تو کچھ پرائیویٹ ہو چکا ہے. PIA کو دیکھ لیں، وہ ہاں PIA برباد کر دیا ان لوگوں نے. یہ ہمارے جو سوال یہ ہے کہ بند ہونا چاہیے یہ مراد جو ہیں. یہ مراد زیادتی ہے، یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غریب کو آپ نے مفلوج حال کر دیا ہے، وہ روزی رزق کے لیے تنگ ہے، اور آپ اتنی IMF سے قرضہ لے کے پھر ان پہ ٹیکس ڈال کے یہ آپ عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اب عوام نہیں برداشت کرے گی. اب یہ آخری پارہ آخری حد تک پہنچ چکا ہے. اس میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی آخری حل، کوئی انقلاب والی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں ہے، کیونکہ یہ ان مراز سے واپس نہیں ہٹنا چاہ رہے. غریب جو مزدوری کرتا ہے